الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. سورۃ سجدہ کی آیات نمبر 10 ہے. جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ ملک الموت قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ ملک الموت الذی، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، وَكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے عالم برزخ میں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بھی پیدا فرمائے، جنات بھی پیدا فرمائے، اور فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے. جیسے آج انسانوں کی گنتی نہیں ہے، مخلوق کی گنتی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مخلوق ہے جو ہم سے اوجھل ہے، جس کو قرآن مجید نے فرشتہ کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرشتہ فرمایا ہے. ان کی کوئی تعداد نہیں ہے.
جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ کسی صحابی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے امور کی تدبیریں 4 فرشتے کرتی ہیں۔ دنیا کے امور کی تدبیریں 4 فرشتے کرتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے۔ عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت لانے پر منتخب کیا۔ کیا لانے پر؟ موت لانے پر منتخب کیا، اور عزرائیل سے ملک الموت بنے، عزرائیل سے ملک الموت بنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو موت لانے والے فرشتہ بنایا، جس کے بارے میں احادیثوں میں آتا ہے ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کا سوچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ جہاں پر بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے، کہ تم جاؤ اور مجھے آدم کا پتلا بنانا ہے مٹی سے، جہاں بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے، اس کی جگہ کی مٹی لے کر کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو مٹی اٹھانے لگے، تو اللہ کی پناہ دینے لگی زمین اللہ کی پناہ دینے لگی۔ فرماتے ہیں اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو بنائے گا، آدم کو پیدا فرمائے گا، آدم کے پتلے کو بنائے گا، اس کے اندر روح پھونکے گا۔ اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی، اس کی نسل اس کے حکموں کو جھٹلائے گی، دنیا میں خون خرابہ کرے گی، میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو میکائیل علیہ السلام پھر زمین پر آئے، تو مٹی جب اٹھانے لگے تو زمین نے کہا میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں۔ پھر اسرافیل علیہ السلام آئے، پھر اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی اٹھانے لگے، تو زمین نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں، میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل ملک الموت کو بھیجا، عزرائیل کو بھیجا، تو عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو مٹی اٹھانے لگے، تو وہ اللہ کی پناہ دینے لگی۔ اس نے کہا عزرائیل نے تو مجھے جس اللہ رب العالمین کی پناہ دیتی ہے، تو مجھے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ دیتی ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عزرائیل نے زمین پر ہاتھ مارا اور مٹی لے کر کے آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، تو نے انسان کو بنانے کے لیے، آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے تو نے مٹی لایا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں تجھے منتخب کرتا ہوں، میں اس کو ختم کرنے کے لیے تجھے منتخب کرتا ہوں، اور تیرا نام ملک الموت ہے، تو موت لانے والا فرشتہ، تو روح کو قبض کرنے والا فرشتہ۔
نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی تو مبارکباد دینے کے لیے ملک الموت آئے، مبارکباد دینے کے لیے ملک الموت آئے۔ آج ہم نے تو مبارکباد چیئرمینوں کو دیے، ممبروں کو دیے، صدرات کو دیے، بڑے بڑے آفیسروں کو مبارکباد دی۔ اللہ کا نظام دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے یہاں، نبیوں کے قدموں میں اللہ نے فرشتوں کو جھکایا ہے، اس لیے اشرف المخلوق کہا ہے انسان کو، یہ اشرف المخلوق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، مبارکباد دی۔ مبارکباد ہو بھائی، مبارکباد ہو کہ آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد میں اسرائیل سے یہ التجا کی، ملک الموت سے یہ فرمایا، ملک الموت تو انسانوں کی روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، تجھے اللہ نے موت لانے والا فرشتہ مقرر کیا ہے۔ فسق اور فاجر اور نافرمان اور مشرک لوگوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ پہلے تو ملک الموت سے فرمایا تو بتا ایک نیک ایماندار، ایک پرہیزگار، ایک متقی، ایک ایمان والے کی روح کو کیسے قبض کرتا ہے؟ دونوں سوال رکھے۔ تو ایک نافرمان، ایک مشرک، ایک فسق اور فاجر، اللہ کی ذات کو جھٹلانے والا کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ نبی ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام۔ ملک الموت نے فرمایا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، تم پرلی طرف منہ پھیر لیجئے، تم اپنی منہ کو تھوڑا گھما لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے روح کو پھیرا، ادھر منہ پھیر لیا کہ فرمایا گیا کہ اس کا سر آسمانوں پر ہے اور اس کے پیر زمین پر ہوں گے، اور اس کا ایک بازو شمال میں ہوگا، ایک بازو جنوب میں ہوگا، اور منہ سے آگ کے انگارے پھوٹ رہی ہوں گی، آنکھوں سے آگ کے انگارے ہوں گے، ہتھوڑا ہاتھ میں ہوگا۔ یہ دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور دھڑام سے زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا ملک الموت، تو نیک لوگوں کی، ایماندار لوگوں کی روح کو کیسے قبض کرتا ہے، پرہیزگاروں کی روح کو کیسے قبض کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک حسین خوبصورت جوان جس کے بدن سے خوشبو میسر ہو رہی تھی، دیکھا تو دیکھتے ہی رہ جاؤں، ایسی شکل میں اسرائیل علیہ السلام شکل بنا کر کے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قبر سے پہلے، سوال و جواب سے پہلے، پلسرات سے پہلے، قیامت سے پہلے، جنت اور جہنم سے پہلے سب سے بڑا عذاب تو وہ ہے جو موت کا عذاب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ان سارے جو قبر کے بعد کی جو تمام چیزیں ہیں، ان سے پہلے ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کو دیکھ کر کے ہم کو قبر میں جانا ہے۔ تو یہ ملک الموت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ موت کی سختی سے ہمیں بچا،
موت کے عذاب سے ہمیں بچا، موت کی سختی سے ہمیں بچا۔ موت کی سختی بہت بھیانک سختی ہے، اور یہاں پر دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، دنیا ہی میں اس کے اعمال سے پتہ لگتا ہے، دنیا ہی میں اس کے اعمال سے پتہ لگتا ہے۔ اور جب وہ موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو فرشتوں کو وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، پتہ اس کو چلتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک نقطہ دیا گیا ہے، جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو اچھے انسان کی اچھی شکل لے کر کے آتا ہے، اور جب برا انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بری شکل لے کر کے آتا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ جب اچھا انسان ہے تو وہ تو جنتی ہے، جب بری شکل لے کر کے آیا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو یہ تو برا انسان ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں دو شخص تھے، جوان، جب وہ انتقال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما ہوئے، ایک تھا نیک، پرہیزگار، متقی۔ اب یہاں ہمیں کو یہ معلوم کرنا ہے، ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا، یہ اللہ ہی کے قانون میں ہے، جو ہم پیدا ہونے سے لے کر کے موت کا فرشتہ ہونے تک یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے تو اس کو چھوٹے آدمی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ جنتی ہے جہنمی ہے، چھوٹا آدمی ہے تو بڑے آدمی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم میں دو جوان تھے، ایک تھا نیک، ایک پرہیزگار، نیک پرہیزگار متقی ایمان والا، اور ایک دوسرا تھا نافرمان، فسق و فاجر میں ڈوبنے والا، اللہ کو جھٹلانے والا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں ماننے والا۔ ایک ساری زندگی اللہ کو مان کر کے زندگی ختم ہو گئی، ایک تھا اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ساری زندگی ختم ہو گئی۔ جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے سامنے دونوں کھڑے ہو گئے۔ جو نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو چل جہنم کی طرف، تو چل جہنم کی طرف۔ اور جو نافرمان تھا، ساری زندگی نافرمانی میں گزری، اس کو اللہ نے حکم دیا تو چل جنت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء کرام نے، صحابہ کرام نے ماجرا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ دنیا میں تو ایمانت داری کے ساتھ زندگی بسر کی، دنیا میں تو اللہ کا فرمانبردار بن کر کے زندگی بسر کیا، اور یہ انسان جہنم میں جاتا ہے، دنیا میں نافرمان رہ کر کے، اللہ کو جھٹلا کر کے، اللہ کی توحید کو جھٹلا کر کے زندگی بسر کی، اور یہ شخص جنت میں جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے پتہ نہیں تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تہمت لگائی ہے۔ ان لوگوں نے، یہ جو نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، دوسرے کو کہا کرتا تھا تیری کرتوتوں کی وجہ سے تجھے جہنم ملے گی، تو بے نمازی ہے تجھے جہنم ملے گی، تو اللہ کی ذات کو ٹھکرایا ہے تجھے جہنم ملے گی، تو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا ہے تجھے جہنم ملے گی، تو فسق اور فاجور میں رہتا ہے تجھے جہنم ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں، حساب و کتاب کے وقت میں، پرہیزگار متقی سے پوچھا، اور تجھے پتا تھا کہ میرا قانون کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ میرا قانون کیا ہے؟ میرا قانون کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، میری ذات ورا والورا ہے، میں کسی کے عقلوں میں آنے والا نہیں، میں وہ خدا ہوں، میں کسی کے عقلوں میں آنے والا نہیں، وہ میں خالق اور مالک ہوں۔
میں دنیا کا بھی مالک ہوں، آخرت کا بھی مالک ہوں، اور حساب و کتاب کے دن کا بادشاہ ہوں۔ آج کا نہیں، حساب و کتاب کے دن کا بادشاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا حکم دے گا، کس حال میں حکم دے گا، کیسی روح قبض کرے گا، کس حال میں ملک الموت آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، اور جس کی موت ہو رہی ہے، جس کی روح قبض ہو رہی ہے، وہ جانے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ملک الموت آئے، آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا ملک الموت کو، ایک تماچا مارا، اس کی آنکھ نیچے زمین پر گر پڑی، آنکھ پھوٹ گئی۔ تو ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تو کیسے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا؟ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھو انسان کا مرتبہ اور مقام اللہ نے کتنا اونچا کیا ہے۔ جو انسان کی روح قبض کرتا ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا، اسرائیل ملک الموت کو، اور اس کی آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے، یا اللہ تو ایسے انسان کے پاس بھیجا ہے، ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے روح قبض کرنے کے لیے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کو ٹھیک کیا، اس کی آنکھ کو تندرست بنایا، پھر جا موسیٰ کے پاس، پھر جا۔ اللہ نے ایک حکم دے کر کے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ نے حکم دیا ہے آپ ایک جانور کے اوپر ہاتھ رکھیں، آپ ایک جانور کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے جانور کے، اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی، پھر بھی آپ کو موت آئے گی، پھر بھی آپ کی موت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں تو 60 سال، ہماری زندگی 60 سال کی ہے، 60 سال ہوں گے، 80 سال ہوں گے، 70 سال ہوں گے، پھر بھی عقل ختم نہیں ہوگی، پھر بھی انسان کی عقل ختم نہیں ہونے والی، پھر بھی موت کا یقین نہیں ہے، پھر بھی قبر کا یقین نہیں ہے، پھر بھی فرشتے آنے کا یقین انسان کو نہیں ہے۔ جس طریقے سے تو 15-15 20-20 ہزار روپے دے کر لوگوں کے کفن دفن قبر خرید کر کے بناتا ہے، ایک وقت آئے گی تیری بھی اور میری بھی قبر خرید کر کے بنائی جائے گی، پھر بھی یقین نہیں ہے۔ لوگوں کے اوپر قبریں جنازے اٹھا کر کے عمریں ختم ہو گئی، قبر میں دفنا کر کے عمریں ختم ہو گئی، پھر بھی مرنے پر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو ملک الموت کو پیغام دے کر کے بھیجا، ایک جانور کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی، پھر بھی آپ کو مرنا ہے۔ اچھل بھائی پہلے کا مرنے کا کیا ہے؟ ابھی موت دے دے، ابھی اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کی ذات کے دیدار کے لیے، اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ مجھے آج موت آ جائے، بس اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اس سے بڑی موت کیا ہے؟ جو اللہ کا دیدار ہو، جو اللہ سے ملاقات ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہو، اس کو موت سے کیا ڈر اور کیا خوف ہے؟ کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری کی جب موت کا وقت قریب تھا تو ایک انصار تھے صحابی، ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، تو ملک الموت کو دیکھا ان کے سرہانے، روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل میرا صحابی ہے، اسرائیل میرا صحابی ہے، ذرا نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی کی روح قبض کرنے کے لیے تو بیٹھا ہے، یہاں تھوڑی نرمی اختیار کر، میرا صحابی ہے۔ اس وقت میں ملک الموت نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول، جو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جو بھی آپ کی پیروی کرے گا زندگی بھر، اللہ کو راضی کرے گا، کب تک؟ موت کا فرشتہ یعنی میں آنے تک میں اس کی روح کو ایسے نکالوں گا جیسا تو مسکے سے جب بال نکال جاتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ظالم، فسق اور فاجر کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیر کا درخت دیکھے کبھی، بیر جھاڑ، اس کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے، پھر ایک پلو پکڑ کے کھینچ لو، جیسے تاڑ ہو جاتا کپڑا، اس کی روح کو، اس کے بدن کو، اس کے سارے اعضاؤں کو توڑ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقرر فرشتے بنائے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، عزرائیل، 4 معتبر بڑے بڑے فرشتے ہیں، 4 بڑے فرشتے۔ جبرائیل کا کام اللہ کا پیغام لانے والا، میکائیل کا کام دنیا میں روزی پہنچانے والا، اور اسرافیل کا کام قیامت کے دن روح پھونکنے والا، اور عزرائیل کا کام انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے والا۔ میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، ہمیں سب کو مرنا ہے، ہمیں سب کو مرنا ہے، ایک دن دنیا فانی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، ساری چیزیں دھوکہ دے گی ہمیں، بیوی ہے تو دھوکہ ہے، بچے ہیں تو دھوکہ ہے، پراپرٹی ہے تو دھوکہ ہے، دولت ہے تو دھوکہ ہے، یہ سارے دھوکہ دیں گے ہمیں، کوئی ساتھ ہمارے قبر میں آنا نہیں۔ ہمیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، اس خالق کو، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، جیسے کہ ہم شادی بیاہ کی تیاری کرتے ہیں، چل بھائی شادی آ کے سر پر بیٹھی، کل بیٹی کی شادی ہے، کل بیٹی کی شادی ہے، آج تیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سالوں بیت جاتے تیار کرنے کے لیے، مہینوں گزر جاتے ہم دنیا کے کام کاج کو تیار کرنے کے لیے، لیکن ہماری موت کو اور ہماری قبر کو، ہماری حشر کو تیار کرنے کے لیے بھی سالوں گزارنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ ایک محبوب اور ایک عاشق کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی چکر کاٹتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، ہم اس کے معشوق اور عاشق ہو جانا ہے، جیسے ہم کو تڑپ ہونا ہے، جب تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکائیں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملے گا۔ آج ہی کی بات ہے، اوپر جا کر کے نیچے آ رہا تھا، ایک شخص کہتا ہے چلو مولوی صاحب اوراد میں کاریہ ہے دیکھنے جائیں گے۔ کیا ہے؟ اوراد میں کاریہ ہے دیکھنے جائیں گے۔ میرا بابا جمعہ ہے رے باج، مسلمان کا حال ہے آج، جمعہ ہے باج، تو کدھر جا رہا؟ نہ تجھے دین معلوم ہے، نہ تجھے اسلام معلوم ہے، تجھے مذہب معلوم ہے، نہ تجھے ہمارا کام ہی یہ ہے ہم بتانا، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، موت ایک وقت ہے، زندگی ایک وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، کدھر جا رہے؟ نہ جمعہ پتہ ہے، ساری زندگی یوں ہی کٹ گئی، جمعہ ہوتی ہے پتہ نہیں، کلمہ برابر نہیں آتا، لیکن سارے چیزیں پتہ ہے، فلاں جگہ کیا عرس چل رہا بھائی جانا ہے، فلاں جگہ کیا چل رہا، فلاں وہ چل رہا وہ جانا ہے، فلاں جگہ کیا چل رہا وہ کر رہا ہے وہ جانا، وہاں پہنچنا، یہاں ساری چیزیں انسان کو پتہ ہے، لیکن 5 وقت کی اذان ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ جمعہ آتی، جمعہ کا دن بہت معتبر دن ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ جمعہ میں مجھے داخل ہونا ہے۔ دین کے ساتھ لگاؤ، دین کے ساتھ جڑنا، یہ ہمارا ہی کام ہے، دوسرے کا کام نہیں ہے۔ جس راہ پر ہم چلیں گے وہی ہماری زندگی میں آئے گا، وہی ہماری ریت رواج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پریوار، ہمارے گھر میں داخل ہوگا، ہم جو اپنائیں گے وہی ہماری زندگی میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میری اور تمہاری ساری امت محمدیہ کی روح ایسی قبض ہو کہ ہم ایسے دنیا سے چھوڑ کر کے جائیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
میرا مالک مجھ سے راضی ہو کہ میں جب دنیا چھوڑ رہا ہوں تو سارے لوگ ساری دنیا مجھ سے ناراض ہیں، بس میرا ایک اللہ راضی ہے تو میری آخرت بن گئی، میری قبر بن گئی، میری حشر بن گئی، میری محشر بن گئی، میری پل صراط بن گئی، میرا حساب و کتاب بن گیا، میری قیامت بن گئی اور میری جنت بن گئی۔ اگر سمجھ لو اللہ ناراض ہے موت کے وقت میں تو کیا بنا؟ ساری دنیا چھوڑ کر کے مرا تو کیا بنا؟ ساری دنیا چھوڑ کر کے مرا تو کیا بنا؟ ڈزنوں سے اولاد بنا کر کے چھوڑا تو کیا بنا؟ بیوی اچھی خوبصورت چھوڑ کر کے مرا تو کیا بنا؟ ساری دنیا کو راضی رکھ کر کے مرا تو کیا بنا؟ بس ایک اللہ کی ذات ناراض ہے تو ساری چیزوں پر پانی پھر جائے گا۔ اسی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے وقت ایمان کے ساتھ مرنے والا بنائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر ہو، میری روح کا فرشتہ جب سامنے ہو بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔